اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب کریمہ سعدی پڑھ رہے تھے، جس میں ہم در صفت تواضع کا بیان پڑھ رہے تھے۔ اس کے 2 لیکچر آپ سماعت فرما چکے۔ آج ہم اس کے تیسرے لیکچر میں حاضر ہیں۔ در صفت تواضع کے تیسرے پارٹ میں ہم حاضر ہیں، اور مجموعی طور پر یہ کریمہ سعدی کا یہ 12واں لیکچر ہے۔ کریمہ سعدی کے ہم آج 12ویں لیکچر میں حاضر ہیں، اور در صفت تواضع کا ہم آج تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ تو توجہ کے ساتھ آپ آج کا سبق دیکھیں۔ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر شو ہو چکا ہے۔ یہ ہے در صفت تواضع، یعنی عاجزی کی تعریف کے بیان میں، عاجزی، انکساری، تواضع، اس کی تعریف کے بیان میں۔ آج کا پہلا اور مجموعی طور پر یہ 7واں شعر ہے۔ تواضع بود حرمت افزائے تو، تواضع بود حرمت افزائے تو، کند در بہشت بری جائے تو، کند در بہشت بری جائے تو۔ پہلے ہم بامحاورہ ترجمہ کریں گے، پھر لفظی ترجمہ، اور اینڈ پہ پھر بامحاورہ ترجمہ کریں گے اور ساتھ شعر کو سمجھائیں گے۔ تواضع بود حرمت افزائے تو، اس کا معنی ہے عاجزی تیری عزت کو زیادہ کرے گی، عاجزی تیری عزت کو زیادہ کرے گی۔ کند در بہشت بری جائے تو، اور اعلیٰ جنت میں تیرا مقام بنائے گی، اور اعلیٰ جنت میں تیرا مقام بنائے گی۔ بہشت بری یعنی اعلیٰ جنت، اعلیٰ جنت، اور اس کا معنی یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جنت میں تیرا مقام بلند کرے گی، جنت میں تیرا مقام بلند کرے گی، یہ عاجزی۔ تو چلتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ لفظی ترجمہ ساتھ آپ اسکرین کے اوپر بھی دیکھیں، آپ کے سامنے شو ہو چکا ہے۔ جن الفاظ کا ترجمہ پہلے ہو چکا ہے لفظی، میں کوشش کروں گا کہ ان الفاظ کو دوبارہ سے نہ لیا جائے، بلکہ جو نئے الفاظ آئیں گے جیسے جیسے، تو ان کا پھر ہم ترجمہ کر لیں گے۔ حرمت کا معنی ہے عزت، حرمت کا معنی عزت۔ افزائے، افزائے بڑھانے والی، افزائے بڑھانے والی، بہشت جنت کو کہتے ہیں۔ اور بری کا معنی ہوتا ہے بلند، اور جائے کا معنی ہے جگہ یا مقام، جگہ یا مقام۔ تو اب توجہ سے اس شعر کو سمجھے۔ تواضع بود یعنی عاجزی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، حرمت افزائے، حرمت یعنی عزت کو بڑھانے والی، تو کا معنی تیرا یا تیری یا تجھے، ان معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی تواضع بود عاجزی ہوتی ہے، حرمت افزائے عزت کو بڑھانے والی، تو یعنی تیری، یعنی عاجزی تیری عزت کو بڑھانے والی ہوتی ہے۔ تو جب ہم بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو یوں کریں گے، تواضع بود حرمت افزائے تو، عاجزی تیری عزت کو زیادہ کرے گی، عاجزی، عاجزی، انکساری یا تواضع، یہ تیری عزت کو زیادہ کرے گی، بڑھائے گی تیری عزت کو۔ کند در بہشت بری جائے تو، کند کرے گی، در کا معنی میں، کند در بہشت بری اعلیٰ جنت میں کرے گی، جائے تو تیری جگہ یا تیرا مقام، یعنی جنت میں، اعلیٰ جنت میں تیرا مقام بنائے گی، یا جنت میں تیرا مقام اعلیٰ کرے گی یا بلند کرے گی۔
یہی عاجزی تیرے مقام کو بلند کرے گی، عاجزی ہی تیری عزت کو بڑھائے گی، اور عاجزی ہی تیرے مقام کو جنت میں بلند کرے گی۔ تو جنت جگہ ہے عاجزی کرنے والوں کی، انکساری کرنے والوں کی، تواضع اختیار کرنے والوں کی، کیونکہ تکبر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، تکبر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو شیطان کے متعلق اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ اعراف آیت نمبر 13 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال فاہبط منها فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، فاخرج انک من الصاغرین۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ پس تو یہاں سے اتر جا، یعنی شیطان کو کہا کہ تو یہاں سے اتر جا۔ جب شیطان نے تکبر کیا، غرور کیا، جب وہ اکڑ گیا، تو اللہ پاک نے فرمایا فاہبط منہا، تو یہاں سے اتر جا، تو یہاں سے اتر جا۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں تکبر کرے، تو یہاں اکڑ جائے، غرور کرے۔ فرمایا فاخرج انک من الصاغرین، تو یہاں سے دفع ہو جا، نکل جا، تو چلا جا، بے شک تو ذلیل و خوار لوگوں میں سے ہے، تو بے شک ذلیل و خوار لوگوں میں سے ہے، تو فاخرج نکل جا۔ تو چونکہ جنت مقام ہے اللہ کے نیک بندوں کا، برگزیدہ بندوں کا، عاجزی کرنے والوں کا، انکساری کرنے والوں کا، جو عمل اللہ کو محبوب ہے، جو اللہ کے محبوب کو محبوب عمل ہے، اس عمل کے حامل جو افراد ہوں گے، یہ مقام تو ان کا ہے۔ تو جو وہاں اکڑ گیا، جس نے تکبر کیا، اللہ پاک نے فرمایا فاخرج، نکل جا، تو یہاں سے دفع ہو جا۔ تو اس لیے عاجزی یہی مطلوب شرع ہے اور یہی پسندیدہ عمل ہے۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ آج کا دوسرا اور مجموعی طور پر یہ 8واں شعر ہے، تواضع کلید در جنت است، تواضع کلید در جنت است، سرفرازی و جاہرا زینت است، سرفرازی و جاہرا زینت است۔ عاجزی جنت کے دروازے کی چابی ہے، تواضع کلید در جنت است، عاجزی جنت کے دروازے کی چابی ہے، سرفرازی و جاہرا زینت است، سربلندی اور مرتبے کے لیے یہ زینت ہے، سربلندی اور مرتبے کے لیے یہ زینت ہے۔ تو لفظی ترجمہ پہلے آپ دیکھیں، کلید کہتے ہیں چابی کو، کلید کہتے ہیں چابی کو، چابی یا کنجی بھی کہتے ہیں۔ در کا معنی میں، در کا معنی میں، اسی طرح سرفرازی لفظ آیا، سرفرازی کا معنی ہوتا ہے سربلندی، جاہ کا معنی ہوتا ہے مرتبہ یا رتبہ، اسی طرح زینت کا معنی ہوتا ہے آرائش یا سنگار، تو یہ زینت ہے۔ تو اب توجہ سے با محاورہ ترجمہ سماعت کرو، شعر کو سمجھیں۔ تواضع کلید در جنت است، تواضع یعنی عاجزی، کلید یعنی کلید ہے، چابی ہے، کنجی ہے، در جنت است، جنت کے دروازے کی، جنت کے دروازے کی۔ در کا معنی میں بھی ہوتا ہے اور در کا معنی دروازہ بھی ہوتا ہے، در کا معنی میں بھی ہے اور در دروازے کو بھی کہتے ہیں۔ تو ادھر معنی ہے در یعنی دروازہ۔ تواضع کلید در جنت است، عاجزی یہ جنت کے دروازے کی چابی ہے، جنت کے دروازے کی کنجی ہے۔ است کا معنی ہوتا ہے، است کا معنی ہے۔ تواضع یعنی عاجزی، کلید در جنت، جنت کے دروازے کی چابی ہے، یہ مضاف ہے، پھر آگے مضاف ہے، پھر مضاف ہے، یعنی کلید مضاف ہے، در یہ مضاف ہے، مضاف ہے،
یہ خود بھی مضاف الیہ ہے اور آگے پھر مضاف ہو رہا ہے جنت کی طرف، آگے پھر اس کی اضافت ہے۔ تو یہ کلید در جنت، یعنی جنت، اس کا ترجمہ یہ ہوگا جنت کے دروازے کی چابی ہے، جنت کے دروازے کی چابی ہے۔ سرفرازی و جاہرا زینت است، سر بلندی اور رتبے کے لیے، مرتبے کے لیے یہ زینت است، زینت ہے، سر بلندی اور مرتبے کے لیے زینت ہے۔ تو یہ ہے جنت کے دروازے کی چابی۔ تو ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی چابی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کنجی ہوتی ہے، کسی نہ کسی سبب کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ کھلتا ہے، اس کی کوئی پیچھے ریزن ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی، اس کو ہم چابی کہتے ہیں، کنجی کہا جاتا ہے، یہ فلاں چیز کی کنجی ہے۔ تو ہر کام کی کوئی نہ کوئی کنجی ہے، وہ اچھے کاموں کی بھی ہو سکتی ہے، وہ برے کاموں کی بھی ہو سکتی ہے۔ چند ایک مثالیں آپ کے لیے مختص کی ہیں، وہ سماعت کر لیں۔ جیسے طہارت، طہارت یعنی پاکیزگی، یہ نماز کی کنجی ہے۔ طہارت یعنی پاکیزگی، یعنی باوضو ہونا، یہ نماز کی کنجی ہے، نماز کی چابی ہے۔ اسی طرح احرام، یہ حج کی کنجی ہے، حج کی چابی ہے۔ اسی طرح سچ بولنا، سچ بولنا یہ نیکی کی چابی ہے، سچ بولنا نیکی کی چابی ہے۔ اسی طرح توحید باری تعالیٰ کا عقیدہ، یہ بھی جنت کی چابی ہے، یعنی عقیدہ توحید کا راسخ ہونا یہ بھی جنت کی چابی ہے۔ اسی طرح اچھا سوال کرنا، یہ علم کی چابی ہے۔ اچھا سوال کریں گے تو اس سے علم حاصل ہوتا ہے، علم کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو اچھا سوال کرنا یہ علم کی چابی ہے۔ بہت سے طلباء ایسے بھی ہوتے ہیں جو اساتذہ کے ڈر سے، خوف کی وجہ سے سوال نہیں کرتے، تو وہ بہت بڑے علم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ طلباء کا حق ہوتا ہے کہ اگر انہیں کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو وہ اپنے اساتذہ سے باادب طریقے سے، اچھے طریقے سے وہ سوال کریں، تاکہ ان کی دماغ کی گرہیں، ذہن کی گرہیں کھلیں اور انہیں علم حاصل ہو۔ تو جب تک وہ سوال نہیں کریں گے تو تب تک انہیں کامل علم حاصل نہیں ہوگا۔ تو اچھا سوال کرنا یہ علم کی کنجی ہے، اس سے علم کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو اسی طرح صبر کرنا، صبر کرنا یہ غیبی مدد و نصرت ملنے کی کنجی ہے، صبر اختیار کرنا۔ اسی طرح شکر کرنا یہ نعمتوں میں اضافے کی کنجی ہے۔ اگر آپ شکر کرتے ہیں تو جو اللہ پاک نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہے، جن نعمتوں سے اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے، تو ان نعمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو شکر ادا کرنا یہ نعمتوں میں اضافہ لاتی ہے، تو یہ نعمتوں کی یا نعمتوں میں اضافے کی کنجی ہے، چابی ہے۔ اسی طرح ہر ایک سے محبت کرنا اور ذکر الہی میں مشغول رہنا یہ ولایت کی کنجی ہے، اس سے ولایت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ہر ایک سے محبت کرنا اور اسی طرح ذکر الہی میں مشغول رہنا یہ ولایت حاصل ہونے کی چابی ہے، اس سے ولایت حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح خوف خدا یہ فلاح اور کامیابی کی چابی ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ فلاح پا جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، کامیابی پائے گا۔ تو خوف خدا ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے۔ تو خوف خدا یہ فلاح کی چابی ہے۔ اسی طرح دعا، دعا یہ قبولیت کی چابی ہے۔ کوئی بھی بندہ خواہش کرے اور طلب رکھے تو اس کے لیے ہے دعا کرے، تو دعا یہ قبولیت کی چابی ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن کرنا، قرآن میں غور و تفکر کرنا، قرآن میں غور و تفکر کرنا یہ حیات قلب کی چابی ہے، اس سے دل زندہ ہوتا ہے، مردہ دل زندہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دبا لگتا ہے، جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔
تو دل کی پالش کیا ہے، اس کو چمکانے والی شے کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، اس سے دل صاف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سب سے جو افضل ہے وہ ہے اللہ پاک کے کلام کو پڑھنا، اس میں غور و تفکر کرنا، غور و تفکر کرنا، سمجھ کے پڑھنا، اس کو سمجھ کے پڑھنا، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا اور اس میں غور و تفکر کرنا، یہ حیات قلب کی چابی ہے، اس سے دل زندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح استغفار یہ رزق کی چابی ہے، اس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، استغفار سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کی محبت یہ شر کی چابی ہے، اس سے شر حاصل ہوتا ہے۔ دنیا کے محبت میں جو مبتلا افراد ہوتے ہیں ان کے لیے شر کے دروازے کھل جاتے ہیں، برائیوں کے، جیسے نیکی کے کاموں کی کوئی نہ کوئی کنجی ہے، اسی طرح برے کاموں کی بھی کوئی نہ کوئی چابی ہے۔ تو دنیا کی محبت یہ شر کے دروازوں کو کھولنے والی ہے۔ جو بندہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اور دین سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے برائی کے، شر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح دنیا میں لمبی امیدیں باندھنا، اس سے بھی شر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح شراب نوشی یہ بھی گناہوں کی کنجی ہے، شراب نوشی یہ بھی گناہ کی کنجی ہے۔ اسی طرح ناچ گانا یہ زنا کی کنجی ہے، زنا کی چابی ہے، اس سے زنا کے دروازے کھل جاتے ہیں ناچ گانے سے۔ اسی طرح بد نگاہی یہ ناجائز عشق و محبت میں گرفتار ہونے کی یہ کنجی ہے۔ جو بد نگاہی کرے گا تو لامحالہ وہ ناجائز عشق و محبت میں گرفتار ہوگا۔ اسی طرح سستی یہ ناکامی اور نامرادی کی چابی ہے، سستی ناکامی اور نامرادی کی چابی ہے۔ اسی طرح گناہ یہ کفر کی چابی ہے، گناہ کفر کی چابی ہے۔ جھوٹ یہ نفاق کی چابی ہے، اس سے نفاق پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ بندہ وہ اگر کوئی مسلسل جھوٹ بولتا رہے تو بندہ منافق ہو جاتا ہے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفاق کی علامات بیان فرماتے ہوئے ایک علامت یہ بھی فرمائی کہ جو بندہ بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، جھوٹی بات کہے، تو یہ بھی نفاق کی ایک علامت ہے، منافق کی یہ ایک علامت ہے۔ اسی طرح ناحق مال کھانا یہ بخل اور قطع رحمی کی کنجی ہے، اس سے بخل کے دروازے کھلتے ہیں، بخل جنم لیتا ہے اور قطع رحمی اس سے آتی ہے جو بندہ ناحق مال کھائے۔ اسی طرح حرص اور لالچ یہ بھی بخل کی کنجی ہے اور یہ بھی قطع رحمی کی کنجی ہے۔ جو حریص ہو، لالچی ہو، اس سے بھی بخل کے دروازے کھلتے ہیں اور قطع رحمی کے دروازہ کھلتا ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ہے، اس پر حدیث پاک سماعت کالے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کیا کہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ہے، لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ہے، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ جنت کی چابی ہے۔ یعنی عقیدہ توحید پہ راسخ ہونا، عقیدہ توحید بے پختہ ہونا، تو اس سے بھی جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو یہ حدیث، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ تو چونکہ لا الہ الا اللہ جس نے کہا اور اس کو دل سے تسلیم کیا تو لا محالہ جو لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں بندہ اس پر بھی عامل ہوگا، اور اس میں سب سے پہلا جو درس ہے وہ عاجزی کا ہے، انکساری کا ہے، تواضع کا ہے، رحم دلی کا ہے، نرمی کا ہے، شفقت کا ہے، محبت کا ہے،
آپس میں ایک دوسرے سے پیار بانٹنے کا درس ہے۔ تو لا محالہ جو عاجزی اختیار کرے گا وہ اسی لا الہ الا اللہ کے ذیل میں آتا ہے، اس لیے اور یہ مزاج شرع میں مطلوب بھی ہے، اس لیے حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ تواضع کلید در جنت است، تواضع کلید در جنت است، عاجزی یہ جنت کے دروازے کی چابی ہے، کیونکہ یہ مطلوب شرع ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور اس کو دل سے تسلیم کر لیا تو وہ اس کے تقاضوں کو بھی پھر پورا کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کہ تواضع کلید در جنت است، کہ عاجزی جنت کے دروازے کی چابی ہے۔ چلتے ہیں آج کے تیسرے اور مجموعی طور پر 9ویں شعر کی طرف۔ آج کا آخری شعر ہے، کسے را کے گردن کشی در سرست، کسے را کے گردن کشی در سرست، تواضع ازو یافتن خوش ترست، تواضع ازو یافتن خوش ترست۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کے سر میں تکبر ہوتا ہے، جس کسی کے سر میں تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، اکڑ ہوتی ہے، ازو تواضع ازو یافتن خوش ترست، تو اس سے عاجزی کا پایا جانا یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اس سے عاجزی پانا یعنی ایسے بندے سے عاجزی پانا جو متکبر ہو، جس کے سر میں تکبر ہو، جس میں غرور ہو، جس میں اکڑ ہو، جس میں رعونت ہو، تو ایسے شخص سے عاجزی کا پایا جانا آپ فرماتے ہیں خوش ترست، یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ تو پہلے لفظی ترجمہ سماعت کر لیں۔ کسے کا معنی جس کسی، گردن کشی کا معنی ہوتا ہے غرور، سرکشی یا تکبر، ان معنوں میں یہ آتا ہے گردن کشی۔ ازو کا معنی ہے اس سے، یہ اصل میں از او ہے، اس سے۔ یافتن یہ مصدر ہے، اس کا معنی ہے پانا، یافتن پانا۔ خوش تر یعنی بہت اچھا، خوش تر یعنی بہت اچھا۔ تو اب دوبارہ اس شعر کو سمجھیں۔ کسے را کے جس کسی کے گردن کشی تکبر ہو، در سرست اس کے سر میں، یعنی جس کے ذہن میں تکبر ہو، سر میں تکبر ہو، غرور ہو۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، یہ کشیدن سے ہے، کشد مضارع آتا ہے اور اس سے فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ اور یوں بھی کر سکتے ہیں کسے را کے جس کسی کے گردن کشی، گردن کھچی ہوئی ہو، گردن کھچی ہوئی ہو، در سرست اس کے سر میں، یعنی اس کے سر میں گردن کھچی ہوئی ہو، اکڑی ہوئی ہو۔ جس طرح ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ اس کی گردن میں سریا ہے، یعنی اس کی گردن کھچی ہوئی، یعنی جو تکبر ہو، تکبر کرنے والا ہو، متکبر شخص ہو، غرور کرنے والا ہو، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کے گردن میں سریا ہے، یعنی وہ ایسے اکڑا ہوتا ہے۔ جس کسی کی گردن کھچی ہوئی ہو یعنی اس میں تکبر ہو، تو تواضع ازو یافتن، تو ایسے شخص سے عاجزی کا پایا جانا، ایسا بندہ اگر عاجزی اختیار کر لے تو ایسے شخص سے عاجزی کا پایا جانا خوش ترست، یہ بہت اچھا ہے، یہ بڑا محبوب عمل ہے، یہ بہت آسن عمل ہے، یہ بہت ہی لائق تحسین عمل ہے۔ تو آخر میں یہ ایک قول سن لیں کہ گناہگار کی عاجزی عبادت گزار کے تکبر اور غرور سے بہتر ہے۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عاجز گناہگار مغرور عبادت گزار سے بہتر ہے۔ عاجز گناہگار مغرور عبادت گزار سے بہتر ہے، یعنی ایک طرف ہے تو گناہگار لیکن عاجزی کرتا ہے اور اپنے گناہوں پہ نادم بھی ہے، شرمسار بھی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکتا بھی ہے اور بسا اوقات وہ گڑ گڑاتا بھی ہے، لیکن گناہگار ہے۔
गुनाहगार है, बावजूद गुनाहों की आदत को तर्क करने के गुनाह से बाज नहीं आता या उससे गुनाह नहीं छूटते, गुनाहगार है लेकिन अपने गुनाहों पे शर्मसार भी है। एक तरफ तो ये है, लेकिन ये आजिज़ी करता है, अकड़ता नहीं, गुरूर नहीं करता, उसके अंदर तकब्बुर नहीं। और एक तरफ इबादत गुजार है, शब जिंदादार है, रातों को उठ उठ के नवाफिल पढ़ने वाला है, तहज्जुद गुजार है और कोई नमाज छोड़ता भी नहीं। तो हर नफली इबादत करता है, तिलावत कुरान करता है, नफली रोज़े का भी अहतमाम करता है, सदका खैरात भी करता है, लेकिन वो मगरूर है, गुरूर है, उसमें तकब्बुर है, उसमें अकड़ है। मुमकिन है उसके अंदर इबादत का ही गुरूर हो कि मैं बड़ा इबादत गुजार हूँ, मैं बड़ा शब जिंदादार हूँ, मैं बड़ी खैरात करने वाला हूँ। मुमकिन है उसके अंदर इस चीज़ का गुरूर हो, इस चीज़ की ही तकब्बुर, इस चीज़ का ही तकब्बुर हो कि मैं तिलावत कुरान में बड़ी कसरत करता हूँ और मैं नवाफिल बड़ी कसरत से अदा करता हूँ, मैं रातों को उठ उठ के तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता हूँ। मुमकिन है उसके अंदर इसी चीज़ का गुरूर हो, घमंड हो। तो फरमाया कि आजिज़ गुनाहगार ये मगरूर इबादत गुजार से बेहतर है। आजिज़ी करने वाला बहरहाल बेहतर है तकब्बुर करने वाले से। तो यही आज का दरस है। अल्लाह ताला हमें गुरूर से, किब्र से, तकब्बुर से महफूज़ व मामून फरमाए। आमीन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले चौथे हिस्से में हम इस बयान को कंप्लीट कर लेंगे। दर्स सिफ़्त तवाज़ो, इस बयान को हम अगले 13वें लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।